بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے دی برزگٹ ایشو پہ۔ عزیز طلباء، برزگٹ ایک کانسیپٹ تھا جو سن 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایک ریفرینڈم کرایا تھا جس کا عنوان برزگٹ اور بریمین تھا۔ برزگٹ مین کہ یورپی یونین میں سے سپریشن اختیار کر لی جائے، اور بریمین کا مطلب تھا کہ ہم یورپی یونین میں رہیں۔ اس سلسلے میں جو انگلینڈ کی جو عوام تھے وہ متفرق تھے۔ جون 2016 میں جب ریفرینڈم کرایا گیا تو 52% ووٹس جو تھے وہ برزگٹ کے حق میں تھے، اور 48% جو تھے وہ بریمین یعنی کہ انگینسٹ تھے۔ اس کے مطابق جو تھا 3 مارچ یعنی کہ مارچ 2017 میں 31 مارچ 2017 میں یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانا تھا، اور ڈیوڈ کیمرون کو اپنا جو پرپوز پلان تھا وہ ہاؤس آف کامن سے منظور کرانا تھا، لیکن ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، اور الٹیمیٹلی ڈیوڈ جو کیمرون تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور چونکہ وہ بریمین کے حق میں تھے، وہ برزگٹ کے حق میں نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ریفرینڈم عوام سے وعدہ کیا ہوا تھا تو ان کے انگینسٹ فیصلہ ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ان کی جگہ انہی کی پارٹی کی تھراس میں جو تھی وہ وزیر اعظم بنی، اور انہوں نے الیکشن کرایا، اور الیکشن کے بعد وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنی۔ فریش مینڈیٹ انہوں نے پبلک سے لیا، اور وہ ان کے لیے بھی ڈیڈ لاک مینٹین رہا۔ یورپین پارلیمنٹ جو EU کی پارلیمنٹ تھی، اس سے علیحدگی کے لیے انہیں ایک کانٹریکٹ کرنا تھا، تو اس سلسلے میں جو ڈیڈ لاک وہ برقرار رہا، اور فائنلی ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور برطانیہ میں نئے جنرل انتخابات جو تھے جس میں کلیئرلی مینڈیٹ دینا تھا ٹو ڈسکشن ود دی یورپی یونین کہ کس طریقے سے ہم نے اس سے سیپریٹ ہونا۔ اس سلسلے میں 12 دسمبر 2019 میں الیکشن ہوئے، اور بورس جانسن جو تھے ایک واضح میجورٹی کے ساتھ ان کو اختیار ملا۔ اس طرح جو تھا جو اختیار ملا، اس کے بعد 31 جنوری 2020 میں باضابطہ طور پہ جو انگلینڈ تھا وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو گیا۔ اب جو فائنل دیگر معاملات ہیں جس میں یورپین نیشنلز جو انگلینڈ میں سیٹل ہو چکے ہیں ان کے رائٹس کے بارے میں، ان امیگریشن لاز کے بارے میں، کسٹم ڈیوٹیز کے بارے میں جو فیصلے ہونے تھے اس کے بارے میں جو فائنل کانٹریکٹ ہے اس کی ڈیڈ لائن جو ہے 31/12/2020 مقرر کی گئی۔ عزیز طلباء، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو موٹیویشن آئی انگلینڈ کے اندر برزگٹ کی، یا جس کو آپ انگلش نیشنلزم کہتے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ اس کے جو بیج تھے یہ 1533 یعنی کہ 16ویں صدی میں جو اس وقت کے بادشاہ تھے کنگ ہنری 8، انہوں نے انگلینڈ کو ایک سلطنت ڈکلیئر کیا، کیونکہ جو روم کی جو سلطنت تھی اس کے خاتمے کے بعد انگلینڈ نے اپنے آپ کو امپائر کا درجہ دیا، اور ایک ریولوشن جو ہے جس انگلش مذہب میں اور انگلش پیپل میں پیدا کیا گیا، جس کا نام تھا انگلش ریفارمیشن۔ اس سلسلے میں جو ایک آئیڈیا دیا گیا وہ جس کو ماڈرن انگلش نیشنلزم کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک چیز امپارٹ کی گئی کہ وہ برتر لوگ ہیں، جو سپیریئر پیپل ہیں، انگلش پیپل سپیریئر پیپل، جو بنیاد بنی
ریسزم کی، نسل پرستی کی، اور اس آئیڈیا کے جو پیچھے بات تھی وہ یہ تھی کہ جو انگلش پیپل ہیں وہ چوزن پیپل ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پنڈورا باکس تھا، یورپی یونین سے علیحدگی کا جو پنڈورا باکس دی بریگزٹ تھا، اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو گئے۔ 1975 میں برٹش لیڈرز جو تھے انہوں نے یہ جو ہے اس نیڈ کو اور ریکلیم کرنا شروع کیا کہ جو یونائٹڈ کنگڈم کی سوورنٹی ہے وہ ریکلیم کی جائے فرام دی یورپی یونین، اور بریگزٹ کا راستہ ہموار کیا جائے۔ 45 ایئرس کی یہ سٹرگل تھی، یہ جرنی تھی۔ اس سلسلے میں ان کی ایک وزیر اعظم 1988 میں مارگریٹ تھیچر جو تھیں، انہوں نے ایک جس کو اسپرچول مدر آف یوروسپیکٹرزم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ یورپی یونین سے اپنے آپ کو اہل یورپ میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور جو ماڈرن برٹش لیڈر سے انہوں نے مارگریٹ تھیچر جو ہیں انہی کے آئیڈیا کو پروموٹ کیا اور پبلک اوپینین ڈیولپ کیا اور ڈاکٹرائن آف نیشنلزم کو کیا، کیونکہ انگلینڈ میں کہا جاتا ہے کنگ از دی فرسٹ سرونٹ آف دی اسٹیٹ، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بریگزٹ کا جو آئیڈیا تھا وہ جنریٹ کیا، اور ٹیک بیک کنٹرول کے نام سے ایک فیمس ماٹو بنایا، ٹیک بیک کنٹرول، کہ یہ جو ڈرائیو تھی بریگزٹ کی یہ ڈومینیٹلی جو ہے برٹش نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے۔ اب اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ برٹش نیشنلزم جو موٹیویشن تھی آف انگلش نیشنلزم فرام کہاں سے آئی۔ یہ انگلش نیشنلزم جو تھا یہ سینچریز لانگ پاسٹ ہے، اور اس کی جو بیس ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ سامراجی خپت ہے، جنگیں ہیں، ریسزم ہے، نسل پرستی اور زینوفوبیا ہے، جو ان کو کریٹ نیشنل آئیڈینٹی، مثلا یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ زینوفوبیا جو ہے وہ بیسیکلی غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرنا، یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورے جو ہیں یہ غیر۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی ان کی بڑی ستائش کی، ایک روایت ہے کہ بنو افرا جو تھی بیسیکلی گوری اقوام، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ اپنے حکمرانوں سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس لیے ان کو بہترین قوم، اچھی قوم قرار دے دیا گیا۔ تو بریگزٹ جو تھا جس میں زینوفوبیا تھا، اس میں جو ان کے لیڈرز نے جو بریگزٹ کمپین تھی اس میں ایک ٹرکی فیئرس بھی تھا، یعنی کہ اگر آپ آج کل کے ڈرامہ ارطغرل کو دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کو صلیبی جنگوں کے واقعات ہیں اس سے آپ کو یہ بات آئیڈیا سامنے آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اس مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ 18 جولائی 1712 میں خالد بن زیاد نے اندلس پر جو حملہ کر کے اور اس پہ قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے وہاں پہ 1422 تک جو ہے وہ وہاں پہ حکومت رہی۔ بعد میں پھر جو ہے مشترکہ جو فوجیں تھیں انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے کھدیڑ دی، اور پھر مسلمانوں کا ایسا زوال شروع ہوا کہ مسلمان وہاں سے اسی چیز کا آج یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ سیڈ پیدا کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہ قابل نفرت ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا انٹرنل تھریٹ بنتے جا رہے ہیں۔ ٹرکی فیئر میں جو تھا ان کو یہ تھا کہ جو ٹرکی تھی اس کی سیشن ٹو یورپی یونین ممبرشپ جو پریزنٹڈ بائی دی برٹش پولیٹیشن سے وہ تھریٹ لیتے تھے کہ یہ جو امیگریشن فلو ہوگا فرام ٹرکی ٹو انگلینڈ، اور یہ بڑا ان ریئلسٹک ہوگا اور ڈیلیبریٹ کلیم ہوگا، جس کی وجہ سے جو برٹش جو اکانومی ہے اور جو وہاں پہ یہ لوگ جب آپ آئیں گے تو پھر یہ اسے اسلاموفوبیا جو ہے وہ کریٹ کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں میجورٹی میں آ کے ہماری حکومت اور ہمارے علاقوں میں قبضہ کر لیں گے، اور یہ اتنا زیادہ یہ جو تھا یہ اس کو اٹھایا گیا کہ برٹش عوام نے جو ہے آئیڈیا اس کو بریگزٹ کے آئیڈیا کو مینٹین کیا۔ تو عزیز طلباء، اس کے بریگزٹ کے بعد کیا ہوا، دی نوشن جو تھی نیشنلزم کی وہ سپریڈ ہو گئی امانگ دی اسٹیٹس، اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا،
اس کی وجہ سے ایک مومنٹم کریٹ ہو گیا ہے، ایک ڈومینو ایفیکٹ پیدا ہو گیا ہے یورپی اسٹیٹس کے اندر، جو فردر ڈی اسٹیبلائز کرے گا اس بلاک کو، اور اس کانٹیکسٹ میں جو بریگزٹ ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا، اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹس تھرو آؤٹ دی یورپ پیدا ہوگا، جس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ فار انسٹنس جیسے اگر آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو فرانس، جرمنی جو ہے، ریسزم اور زینوفوبیا جو ہے وہاں پہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ مسلمانوں پر اور مساجد پر فریکوینٹ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور یہ یورپین اسٹیٹس جو ہیں ان جو رسپانسبل ہیں اٹیکس کے، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، جبکہ ان کا جو بیسک آئیڈنٹی تھی اور بیسک فنڈامنٹل آف EU تھا وہ رول آف لا تھا۔ لیکن جب یہ جو زینوفوبیا اور اسلاموفوبیا جو ہے، اس کی وجہ سے جو کریشن کی گئی ریسزم کی اور سپیریورٹی کی، اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، جو اہل یورپ میں مسلمان رہ رہے ہیں، ان کا بڑا زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پیپل تھے، جو ان ریاستوں میں رہنے والے، جو نیشنل آئیڈنٹی جنہوں نے اپنی پہچان بنا لیا، اور اس کی وجہ سے وہ اٹیچمنٹ ٹو دیئر کمیونٹیز ہیں، اور انہی کمیونٹی کی وجہ سے وہ اپنے ریلیجن پہ، اپنی لینگویج پہ، اپنی ریس پہ اور اپنی کمیونٹی پہ فخر کرتے ہیں۔ یہی جو کمیونٹی ہے، بیسیکلی جو پولیٹیشنز ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں فیلنگز کو، اور پیپل کی فیلنگز کو، ان کی نیڈز کو ود دی نیشنلزم۔ اس کا ان کو بہت فائدہ ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک کیوس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دی گلوبل مینیفیسٹیشن آف انگلش نیشنلزم جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی ظالم ہے، ظلم اور بربریت ہے۔ اس کے اندر آپ ان کی جو کلونائزیشن ہے، کالونیاں بنانا، ایک اختصال کرنا، جنگیں کرنا، اور ٹریڈ اور سرمایہ دارانہ نظام کا جو یہ جال بچھاتے ہیں، یہ بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سے جو انٹرنیشنل سسٹم پیس ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ جو UK کا یہ جو بریگزٹ ہے، یہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں ریسزم، نیشنلزم، وائلنس اینڈ وار جو ہے اس کو پھیلائے گا، اور اس کا نقصان ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ جو بریگزٹ ہے، یہ انگلینڈ کے عوام جو ہیں، جو گورے ہیں، جو ایکچول وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر اور دوبارہ جو ہے وہ جو ان کا جو امپائر تھا اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس ایشو کی وجہ سے کنفیوژن ہے، اس ایشو کی وجہ سے جو بلاک کی سیاست ہے اس کو شدید خطرات ہیں، اور دنیا جو ہے دوبارہ پھر واپس ڈویژن کی طرف جا رہی ہے، ریسزم کی، نسل پرستی کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی تقسیم کی وجہ سے دنیا میں جنگیں، فساد، خون خرابہ دوبارہ پھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک عالمی سازش ہے جس کے تحت یہ جو بریگزٹ ہے اس کو کیا گیا ہے، اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ آنے والے وقتوں میں بہت سے ملکوں کو فیس کرنا پڑیں گے، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کو بے شمار مسائل جو ہیں پیدا ہوں گے، اور اسپیشلی مسلمانوں کو، کیونکہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں کے خلاف اور ان کی مساجد پر اٹیک کیے جاتے ہیں، اور ان کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ الٹیمیٹلی اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے اس کی طرف جائے گا کہ ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہایا جائے گا۔ 100 میں سے 99 مسلمان کا خون بہا دیا جائے گا، ایک مسلمان بچ جائیں گے، اور بعد میں پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنے زوال کے اسباب کو سمجھتے ہوئے اللہ کی مدد سے پھر پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ تو بریگزٹ کو آپ جو ون ورلڈ جو ہے، ون گورنمنٹ کے تحت سمجھیں، اور یہ جو آپ کو وبا جو آئی ہوئی ہے یہ بھی اسی کی ہی ایک سیکوینس ہے، ایک کڑی ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، ایک نئی جنگیں اور نئی بربادیاں انسان کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔
السلام علیکم.